اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ سورۃ الہمزہ ہے۔ ویل ہلاکت ہے، لکل ہر اس کے لیے، ہمزہ جو عیب جوئی کرنے والا ہے، لمزہ اور غیبت کرنے والا، تانا دینے والا، عیب جوئی کرنے والا اور پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والا، غیبت کرنے والا، بہت بری خصلتیں ہیں۔ انہی خصلتوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی ایک وادی جہاں پہ جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا۔ اللہ ہمیں ان بری خصلتوں سے بچا لیں۔ الذی وہ جمع مالا جو جمع کرتا ہے مال، وعددہ اور گن گن کر رکھتا ہے دوسروں کا عیب۔ یہ کون یہ کام کرتا ہے؟ عیب کون نکالتا ہے؟ غیبتیں کون کرتا ہے؟ جو انسان اپنے اندر کسی اچھی صلاحیت کی وجہ سے نام اس کا نہ ہو، اس کی جو ہے عزت نہ کریں لوگ، کیونکہ اس کے اندر کوئی کردار ہی نہیں، کوئی اچھی صلاحیت ہی نہیں، صرف پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن ہیں خرابیاں، بد خلق ہے، کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے، اچھا کردار نہیں ہے، لوگ اس وجہ سے عزت نہیں کرتے۔ اب جس کی اچھے کردار کی وجہ سے عزت ہے، اس کی غیبت کرے گا، اس کے کردار کو اچھالے گا، اس پہ تہمت لگائے گا، اس کی جو ہے عیب نکالے گا، اس لیے تاکہ اس کی جو اچھے کردار کی وجہ سے عزت ہے نا وہ ختم ہو جائے اور میری بنے۔ الذی جمع مالا وہ جو جمع کرتا ہے مال، وعددہ گن گن کے رکھتا ہے، مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، لیمبذن وہ ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ حطمہ میں، وما ادراک آپ کو کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ وہ حطمہ اللہ کی آگ ہے، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ بھڑکائی ہوئی، التی تطلع وہ آگ جو پہنچتی ہے، علی الافئدہ دلوں تک، انہا علیہم مؤصدہ وہ ان پر بند کی ہوئی ہوگی۔ وہ آگ جب جہنمی ڈالے جائیں گے، ادھر ادھر سے جہنم بند کر دی جائے گی ان پر، فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے۔ آگے سورۃ الفیل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف فعل کیسے کیا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ ہاتھی والوں کا واقعہ آپ نے سنا ہے، بڑا مشہور ہے۔ مزید جو ہے تفسیر جب ہم پڑھیں گے اس میں مکمل واقعہ بھی بتائیں گے، اور اس کا پس منظر پیش منظر وہ بھی سارا آئے گا۔ کیا دیکھا آپ نے، یہ واقعہ اتنا زیادہ مشہور تھا کہ اس سال کو اصحاب الفیل کہتے تھے، تو اس لیے واقعہ نہیں بتایا گیا یہاں پر کیونکہ بڑا مشہور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کر دی ہاتھی والوں کے ساتھ، کہ جب اس وقت مکہ کے رہنے والوں نے بیت اللہ کی حفاظت نہیں کی تو اللہ نے کس طرح خود اپنی طرف سے اپنی مخلوق بھیج کر حفاظت کی۔ تو اب مکہ والوں سے خطاب ہے، اگر تم اس دین کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہو تو اللہ وہ جس نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی، وہ رب اس دین کی بھی خود حفاظت کر لے گا، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو اس واقعے کو، تو یاد رکھو نا۔ الم یجعل کیدہم کیا نہیں بنا دیا اس نے ان کی چالوں کو، فی تضلیل بیکار، وارسل علیہم اور بھیجے ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، کس طرح پرندے بھیج کر ان کو جو ہے تباہ کر دیا۔ ترمیہم وہ پھینکتے تھے، بحجارۃ پتھر، کنکریاں، من سجیل کھنگر کی، فجعلہم پس کر دیا ان کو، کعصف مأکول کھائے ہوئے بھس کی طرح۔ جو بڑا غرور اور تکبر لے کے آئے تھے کہ بیت اللہ کو مٹا دیں گے، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور نشان عبرت بنا دیا۔ اب آگے قریش کو خطاب ہے، لإیلاف قریش اے قریش والو، کس طرح اس ہاتھی والوں کے لشکر کو مٹا کر اللہ نے اس بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں جو ہے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، کہ اس کے متولی ہونے کی وجہ سے تمہارے قافلوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور تمہارا جو ہے کاروبار بڑا زبردست چل رہا ہے، کیونکہ عرب کے باقی قبیلوں کے جو تجارتی سامان ہوتے وہ لٹ جاتے، عرب کے بدو لوٹ لیتے۔ ان عرب والوں کو کیونکہ یہ بیت اللہ کے متولی تھے، اور ہر عرب کے جتنے بھی وہ لڑاکے قبیلے تھے ان سب کے بت بیت اللہ میں تھے، اس وجہ سے وہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا بلکہ ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اب صحیح ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، صرف ایک نسبت ہونے کی وجہ سے ان کو کتنا جو ہے پورے عرب میں مقام حاصل تھا۔ اللہ فرماتے ہیں لإیلاف قریش اے قریش، باوجہ قریش کو مانوس کرنے کے، ایلافیم ان کا مانوس ہونا، رحلت الشتاء سفر میں، الشتاء سردی کے، والصیف اور گرمی کے، کہ دو سفر کرتے تھے۔ سردیوں میں جو ہے یہ نکل جاتے تھے یمن، وہ گرم علاقہ ہے، وہاں پہ سردی بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہاں سے سامان وغیرہ خریدتے اور آ جاتے مکہ میں۔ پھر گرمیوں میں شام کی طرف جاتے، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، تو وہاں سے سامان بیچتے اور کچھ سامان خریدتے، پھر اسی طرح جو ہے یمن جاتے۔ دو سفر کرتے تھے اور بڑی زبردست تجارت ان کی تھی، قافلے بھی محفوظ تھے بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے۔
فَلْيَعْبُدُوا پس چاہیے کہ تم عبادت کرو رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی، جس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے تو خالص ہو کر اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ الذی اطعمہم وہ ذات جس نے تمہیں کھانا کھلایا، من جوع بھوک پر، وآمنہم اور اس نے امن دیا تمہیں من خوف خوف سے۔